اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھیو، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 کا ترجمہ پڑھا۔ اس ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ پارہ نمبر 3 آیت نمبر 282 کی تفسیر پڑھیں گے۔ پچھلی ویڈیو کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا ہے، اور قرآن کی روشنی میں اہم دینی مسائل بھی سیکھیں گے۔ فرمان عالی شان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ آیت نمبر 282 تفسیر۔ خواہ وہ دین مبیح ہو یا سمن، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس سے 20 سلم مراد ہے۔ 20 سلم یہ ہے کہ کسی چیز کو پیشگی قیمت لے کر فروخت کیا جائے اور مبیع مشتری کو سپرد کرنے کے لیے ایک مدت معین کر لی جائے۔ اس بیع کے جواز کے لیے جنس، نوع، صفت، مقدار، مدت اور مکان، ادا اور مقدار راس المال، ان چیزوں کا معلوم ہونا شرط ہے۔ یہ لکھنا مستحب ہے۔ فائدہ اس کا یہ ہے کہ بھول چوک اور مدیون کے انکار کا اندیشہ نہیں رہتا، وہ اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہ کرے، نہ فریقین میں سے کسی کی رو روایت ہو۔ حاصل معنی یہ ہے کہ کوئی کاتب لکھنے سے منع نہ کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وثیقہ نویسی کا علم دیا، بے تغیر و تبدیل، دیانت و امانت کے ساتھ لکھے۔ یہ کتابت ایک قول پر فرض کفایہ ہے اور ایک قول پر فرض عین، بشرطِ فراغ کاتب جس صورت میں اس کے سوا اور نہ پایا جائے، اور ایک قول پر مستحب کیونکہ اس مسلمان کی حاجت اور نعمت علم کا شکر ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ پہلے یہ کتابت فرض تھی، پھر لا یضر کاتب سے منسوخ ہوئی۔ یعنی اگر مدیون مجنون و ناقص العقل یا بچہ یا شیخ فانی ہو یا گونگا ہونے یا زبان نہ جاننے کی وجہ سے اپنے مدعا کا بیان نہ کر سکتا ہو، گواہ کے لیے حریت و بلوغ ما اسلام شرط ہے۔ کفار کی گواہی صرف کفار پر مقبول ہے۔ مسئلہ: تنہا عورتوں کی شہادت جائز نہیں، خواہ وہ 4 کیوں نہ ہوں، مگر جن امور پر مرد مطلع نہیں ہو سکتے، جیسے کہ بچہ جننا، باکرا ہونا اور نسائی عیوب، اس میں ایک عورت کی شہادت بھی مقبول ہے۔ مسئلہ: حدود و قصاص میں عورتوں کی شہادت بالکل معتبر نہیں، صرف مردوں کی شہادت ضروری ہے۔ اس کے سوا اور معاملات میں ایک مرد اور 2 عورتوں کی شہادت بھی مقبول ہے، جن کا عادل ہونا تمہیں معلوم ہو اور جن کے صالح ہونے پر تم اعتماد رکھتے ہو۔ مسئلہ: اس آیت سے معلوم ہوا کہ ادائے شہادت فرض ہے۔ جب مدعی گواہوں کو طلب کرے تو انہیں گواہی کا چھپانا جائز نہیں۔ یہ حکم حدود کے سوا اور امور میں ہے، لیکن حدود میں گواہ کو اظہار و اخفاء کا اختیار ہے، بلکہ اخفاء افضل ہے۔ حدیث شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی ستاری کرے گا، لیکن چوری میں مال لینے کی شہادت دینا واجب ہے، تاکہ جس کا مال چوری گیا ہے اس کا حق تلف نہ ہو۔ گواہ اتنی احتیاط کر سکتا ہے کہ چوری کا لفظ نہ کہے، گواہی میں یہ کہنے پر اکتفا کرے کہ یہ مال فلاں شخص نے لیا، چونکہ اس صورت میں لین دین ہو کر معاملہ ختم ہو گیا اور کوئی اندیشہ باقی نہ رہا۔ نیز ایسی تجارت اور خرید و فروخت بکثرت جاری رہتی ہے، اس میں کتابت و اشہاد کی پابندی شاق و گراں ہوگی۔ یہ مستحب ہے کیونکہ اس میں احتیاط ہے۔ یودر راہ میں 2 احتمال ہیں، مجہول و معروف ہونے کے قرأت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اول کی اور قرأت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ثانی کی مؤید ہے۔
پہلی تقدیر پر معنی یہ ہے کہ اہل معاملہ کاتبوں اور گواہوں کو ضرر نہ پہنچائیں، اس طرح کہ وہ اگر اپنی ضرورتوں میں مشغول ہوں تو انہیں مجبور کریں اور ان کے کام چھڑائیں، یا حق کتابت نہ دیں، یا گواہ کو سفر خرچ نہ دیں اگر وہ دوسرے شہر سے آیا ہو۔ دوسری تقدیر پر معنی یہ ہے کہ کاتب و شاہد اہل معاملہ کو ضرر نہ پہنچائیں، اس طرح کے باوجود فرصت و فراغت کے نہ آئیں یا کتابت میں تحریف و تبدیل، زیادتی و کمی کریں۔ ساتھیو، ہم نے قرآنی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس لیے آپ بھی لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کو میرا چینل قرآن ود ایڈیپیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 282 پارٹ 3۔